سلام پاکستان، اس بلیٹن میں 24 نیوز کے ناظرین کے ساتھ ساتھ UK 44 کے ناظرین کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں مدیحہ سلیم۔ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے youtube.com/24 news HD۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف سینٹ، قومی اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں سے متفقہ طور پر قراردادیں منظور کر لی گئیں۔ فرانسیسی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج ریکارڈ کرا گیا۔ The National Assembly of the Islamic Republic of Pakistan, taking serious note of the recent blasphemous incidents insulting the Holy Prophet, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, through republication of blasphemous caricatures in France. فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ وہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ہیں ہاں کہیں، وہ تمام اراکین جو اس کے خلاف ہیں نہ کہیں۔ میرے خیال میں ہاں والوں کی اکثریت ہے، لہٰذا قرارداد متفقہ طور پر منظور کی جاتی ہے۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے فرانس سے پاکستان کے سفیر کو واپس بلانے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ اور اس ایوان کی کارروائی سے پہلے میرا مطالبہ ہے کہ ہمارے جو سفیر ہے فرانس میں، اس کو فوری طور پر پاکستان بلایا جائے۔ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف سینٹ میں بھی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ ایسے اقدامات کو فرانسیسی حکومت کی سرپرستی حاصل ہونا افسوسناک ہے۔ خاکوں سے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی گستاخانہ خاکوں کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ جمعیت علماء اسلام کے رکن نعیمہ کشور نے قرارداد میں موقف اختیار کیا کہ امت مسلمہ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کی توقیر اپنے ایمان کا حصہ سمجھتی ہے۔ فرانس میں گستاخانہ خاکوں سے متعلق امت مسلمہ کے جذبات کو مجروح کیا گیا۔ دوسری طرف پاکستان میں تعینات فرانسیسی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ دفتر خارجہ کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان آزادی اظہار کی آڑ میں اسلامو فوبک مہم کی مذمت کرتا ہے۔ چیئرمین لاہور سپر سٹورز گروسری ایسوسی ایشن رانا اختر نے فرانس کے مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، شہزاد خان عبدالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہزاد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، فرانس کی جانب سے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت پر مسلم دنیا میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے لاہور کی تاجر برادری بھی اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں، سپر سٹور گروسری ایسوسی ایشن کے چیئرمین رانا اختر نے بھی فرانس کی تمام جو مصنوعات ہیں ان کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ ہمارے ساتھ رانا اختر موجود ہیں، انہیں سے بات کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ ایز اے مسلمان ہمارے پہ بائیکاٹ کرنا کہ احتجاج کرنا بھی فرض ہے۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی جب یہ سلسلہ چلا ہم نے بائیکاٹ کیا۔ اب بھی جو ہے ہم انشاءاللہ تعالی صرف سپر مارکیٹ نہیں ہے، ہم تو پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا کے لیے ریکویسٹ کریں گے کہ ہر چیز فرانس کی پروڈکٹ جو ہے اس کو بین کیا جائے اپنے اپنے ملکوں میں، تاکہ کوئی بھی سیل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ شہر کی تاجر برادری سے بھی اپیل کرتی ہے کہ فرانس کی جہاں پہ مصنوعات ہیں، جہاں پہ سیل اور بائنگ ہے، اس کا مکمل طور پر۔ شہزاد خان، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ اسلام مخالف مہم پر اجتماعی فیصلے کا وقت آ گیا۔ طاہر اشرفی بولے، فرانسیسی صدر کے بیان سے دنیا بھر کے امن پسند متاثر ہو رہے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی، سراج الحق اور مفتی تقی عثمانی نے بھی فرانس کا بائیکاٹ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت پر پاکستانی سیاسی اور مذہبی قائدین کی جانب سے شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا، فرانسیسی صدر کے غیر ذمہ دارانہ بیانات نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں، اس کے نتائج شدید ہوں گے۔ شاہ محمود قریشی نے مطالبہ کیا کہ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں مسلمانوں کی دل آزاری کا کسی کو حق نہیں۔ اقوام متحدہ فی الفور اسلام کے خلاف نفرت انگیز بیانیے کا نوٹس لے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے مطالبہ کیا، پاکستان سمیت تمام مسلمان ممالک فرانس کا بائیکاٹ کریں۔ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر
सकता। फ्रांसीसी सदर मुसलमानों के जज्बात से ना खेलें, वरना उनको संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। सेनेटर सिराजुल हक ने फ्रांस के सफीर को पाकिस्तान से निकालने का मुतालबा कर दिया। कहा, फ्रांस के अमल से 1.25 अरब मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। इस मसले पर OIC का इजलास बुलाना जरूरी है। वजीर आजम के नुमाइंदे खसूसी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी हाफिज ताहिर अशरफी ने खाकों की अशात की मजम्मत करते हुए कहा, फ्रांसीसी हुकूमत को तौहीन आमेज खाकों की सरपरस्ती बंद करनी चाहिए, जबकि मजहबी मुनाफरत पर अक़वाम मुत्तहिदा को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। यहाँ देखें, ये मेरे साथ बिशप साहब बैठे हैं, चर्च ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं। यहाँ तो पॉलिटिकल पार्टियां छोड़ दें, मजहबी तबके, यहाँ तो मज़ाहिब जमा हैं एक जगह के ऊपर। लिहाजा ये बात करनी कि यहाँ पर इत्तेफाक, सबका इत्तेफाक है कि तौहीन का ये सिलसिला बंद होना चाहिए और आलमी सतह पे कानून साजी होनी चाहिए। मुफ्ती तकी उस्मानी ने गुस्ताखाना खाकों की तशहीर पर फ्रांस की मसनूआत के बायकॉट की अपील कर दी। अपने एक ट्वीट में मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना था, इन दौलत के पुजारियों को सबक उसी वक्त मिलेगा जब आलम इस्लाम उनकी मसनूआत का बायकॉट करेगा। पेशावर की ज़रई यूनिवर्सिटी में तालिबात के लिए दुपट्टा या चादर लेना लाजमी करार देने वाला नोटिफिकेशन जाली निकला। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। अजमत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अजमत, ये नोटिफिकेशन जाली था, क्या मामला है? जी बिल्कुल, ये नोटिफिकेशन जो था वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, जिसके बाद ये नोटिफिकेशन जो है वो जाली करार दिया गया है और ये शरारतन किसी ने जो है वो नोटिफिकेशन बनाकर जो है वो जारी किया था, जिस पर चीफ प्रोक्टर का कहना था कि मामले की इंक्वायरी की जा रही है और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। जिसने भी ये शरारत की है उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। साथ साथ में इससे पहले भी कई दफ़ा इस तरह के नोटिफिकेशन जो है वो सोशल मीडिया की जीनत बनते थे और ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा से इस तरह के नोटिफिकेशन जो है वो सेक्रेटरीट या दीगर इस तरह के अहम ऑफिस से भी निकाले गए, यानी कि इस तरह के उसके हवाले से शरारत जाली नोटिफिकेशन जो है वो सोशल मीडिया। ठीक है अजमत अली शाह, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को चंद माह की मेहमान करार दे दिया। कहते हैं, इमरान खान की पॉलिसी की वजह से नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, अवाम को PTI की तबाही से बचाना है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक इलेक्शन नहीं, गिलगित बल्तिस्तान का मुस्तकबिल है। पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान को माजी में हुकूक दिलवाए, मुस्तकबिल में भी दिलवाएंगे। बलूचिस्तान असम्बली में PTM के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। अपोजिशन अरकान ने करारदाद पेश किए जाने पर एहतजाज किया और वोट को इज्जत दो के नारे लगाए। करारदाद मंजूर होने पर अपोजिशन ने स्पीकर डेस्क का घेराव कर लिया। तो में जमहूरी अमल में जलसे और जुलूस एहतजाज अगरचे हर शख्स वगैरह का जमहूरी हक है, लेकिन गुजरांवाला और कराची के जलसों में पेश करने के अदारों के खिलाफ जिस अंदाज में जहर अगलवाए गए वो यकीनन किसी मोहब्ब वतन पाकिस्तानी के नाकाबिल बर्दाश्त है। एक ऐसे वक्त में जब मुल्क को कौम की माशियत FATF समेत दाखिली और खारजी सतह पर चैलेंजेस दरपेश हैं, ऐसे वक्त में कौमी यकजहती का मुजाहरा करने के बजाय रियासती अदारों पर बहतान तराशी और मुल्क में एहतजाज फैलाने की कोशिश से जाहिर होता है कि इन नाम नहाद जलसों में शामिल जमातें किसी सूरत में मुल्क कौम की खैर खा नहीं है। रिजवान सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। रिजवान, क्या मंजरनामा था बलूचिस्तान असम्बली का? जी बिल्कुल, आज हुकूमती अरकान की जानिब से PDM के जो जलसे हुए हैं सिंध में, पंजाब में और बलूचिस्तान में, उसके खिलाफ एक मुज़म्मती करारदाद लाई गई। जैसे ही करारदाद सूबाई वज़ीर खजाना ज़हूर बुलेजी ने पेश की तो अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया, नारेबाजी की गई, वोट को इज्जत दो के नारे लगाए गए और दर जो बजाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया गया। ताहम करारदाद पेश हुई तो हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान चंदों तेज जुमलों का तबादला भी हमने देखा। हुकूमती अरकान की जानिब से ये कहा जा रहा था कि इन जलसों में जो कौमी इदारे हैं उन पर कीचड़ उछाला गया है। ताहम जो अपोजिशन अरकान थे उनकी जानिब से इन इल्जामात की तरदीद की गई। ताहम दोनों जानिब से हम देख रहे थे कि काफी चंदों तेज जुमलों के तबादले हुए। ठीक है रिजवान सईद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर कड़ी नज़र रखी जाने लगी। वफाकी और सूबाई अपोजिशन लीडर की निगरानी के लिए स्पेशल ब्रांच के अफसर और एहलकार रोज़ाना जेल के दौरे करने लगे। जेल ज़राए के मुताबिक दोनों लीगी रहनुमाओं की आम दिनों में आपस में मुलाकात भी नहीं कराई जा रही।
آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ کوٹ لکھپت جیل میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر کڑی نظر رکھی جانے لگی ہے۔ وفاقی اور صوبائی اپوزیشن لیڈر کی نگرانی کے لیے اسپیشل برانچ کے افسر اور اہلکار روزانہ جیل کے دورے کرنے لگے ہیں۔ جیل ذرائع کے مطابق دونوں لیگی رہنماؤں کی عام دنوں میں آپس میں ملاقات بھی نہیں کرائی جا رہی۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ نے 24 نیوز کی نشریات کی معطلی کی مذمت کی ہے اور پاکستانی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ چینل کی نشریات کو بحال کیا جائے۔ IFJ کے مطابق چینل کی نشریات PDM کے جلسوں اور دیگر اپوزیشن قیادت کی کوریج کی وجہ سے معطل کی گئی ہیں۔ IFJ کا کہنا ہے کہ 24 نیوز پر ہونے والی ہراسانی حکام کی طرف سے دھمکیوں کا واضح اور براہ راست نمونہ ہے۔ پہلے سے ہی معاشی طور پر چیلنج میڈیا ماحول میں اس طرح کے اقدامات سینکڑوں میڈیا کارکنان کے روزگار پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ FJ نے پریس کی آزادی پر پابندی کی مذمت کی ہے اور سیٹلائٹ اور کیبل نشریات کی فوری بحالی پر زور دیا ہے۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ نے 24 نیوز کی نشریات کی معطلی کی مذمت کی ہے اور پاکستانی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ چینل کی نشریات کو بحال کیا جائے۔ IFJ کے مطابق چینل کی نشریات PDM کے جلسوں اور دیگر اپوزیشن قیادت کی کوریج کی وجہ سے معطل کی گئی ہیں۔ IFJ کا کہنا ہے کہ 24 نیوز پر ہونے والی ہراسانی حکام کی طرف سے دھمکیوں کا واضح اور براہ راست نمونہ ہے۔ پہلے سے ہی معاشی طور پر چیلنجڈ میڈیا ماحول میں اس طرح کے اقدامات سینکڑوں میڈیا کارکنوں کے روزگار پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ IFJ پریس کی آزادی پر پابندی کی مذمت کرتا ہے اور سیٹلائٹ اور کیبل نشریات کی فوری بحالی پر زور دیتا ہے۔ پاکستان آرمی کی جانب سے ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے انور کلاں کوہ سلیمان میں فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا، جس میں 500 سے زائد مریضوں کا چیک اپ ہوا اور انہیں مفت ادویات دی گئیں۔ کوہ سلیمان کے دامن میں واقع علاقہ انور کلاں بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہے، جس پر پاک فوج کے زیر اہتمام یہاں میڈیکل کیمپ لگایا گیا، جس کو علاقہ مکینوں نے خوب سراہا۔ فوج کی بہت بڑی مہربانی ہے لوگوں اوپر کہ ان لوگوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ لوگ بھی بہت خوش ہے۔ آگے بھی امید ہے کہ یہ لوگ پاک فوج کو سپورٹ کریں گے اور فوج بھی انشاءاللہ ان کے پاس آتی رہے گی اور ان کی مدد کرتی رہے گی۔ پاک فوج کے ڈاکٹرز نے بھی علاقہ مکینوں کے لیے میڈیکل کیمپس کا سلسلہ جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ فری میڈیکل کیمپ لگائے، فری میڈیسن لوگوں کو دی ہے، تو اس طرح کے جو فری کیمپس ہیں ان کا منعقد ہونا ہمارے ملک میں بہت ضروری ہے، اور خصوصاً ان علاقوں میں جہاں پہ جو صحت کی سہولیات ہیں ان کی بہت فقدان ہے۔ بہت اچھا سسٹم بنایا ہم لوگوں نے، اور سب دوائی مطلب کڈز والی، گائنی والی، آرتھوپیڈک سرجری، جنرل سرجری، میڈیسن والی، یہ سب اویلیبل ہے۔ سینکڑوں مریض ہے اور یہاں پر میڈیسن بھی ماشاءاللہ ہر چیز کی ہر بیماری کی اویلیبل ہے بڑی، ہم لوگوں نے ٹریٹمنٹ بھی کی۔ میڈیکل کیمپ کے علاوہ کمانڈنگ آفیسر لیفٹیننٹ کرنل خرم ریاض نے کھیلوں کے مقابلے جاری رکھنے کے لیے بچوں میں کھیلوں کا سامان بھی تقسیم کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر درازندہ طارق سلیم نے پودا لگا کر شجرکاری کی مہم کا بھی آغاز کر دیا۔ ڈیرہ غازی خان میں کورونا وبا کی وجہ سے بند ہونے والی اسپیڈو بسیں ابھی تک نہ چلائی جا سکیں۔ کھلے آسمان تلے کھڑی بسوں کے پرزے چوری ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ تفصیلات جانیں گے محسن الملک سے۔ محسن، اپڈیٹ کیجیے گا۔ یہ 6 سے 7 ماہ ہو گئے ہیں کورونا وبا کے بعد ڈیرہ غازی خان میں بھی جو اسپیڈو بس سروس تھی اس کو بند کر دیا گیا تھا، جبکہ پنجاب کے دیگر علاقوں میں یہ سروس بحال کر دی گئی تھی، لیکن تاحال ڈیرہ غازی خان میں یہ اسپیڈو بس ابھی تک بند ہیں اور کھلے آسمان تک نیچے ٹھہری ہیں، جس کی وجہ سے بارش دھوپ کی وجہ سے یہ قیمتی بسیں جو ہیں وہ اس وقت ضائع ہو رہی ہیں۔ منو من مٹی ان کے اوپر ہے، ٹائر ان کے خراب ہو گئے ہیں اور پرزے چوری ہونے کا بھی انکشاف ہے۔ بسز کا شہریوں کی یہ خواہش ہے کہ ٹھیک ہے محسن، بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی میں سائٹ ٹاؤن ولیکا ہسپتال کے قریب کپڑے کی فیکٹری میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ کو تیسرے درجے کی قرار دیا گیا ہے۔ آگ کے شدت کے پیش نظر واٹر بورڈ ہائیڈرنٹس پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، جاوید قائم خانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جاوید، موجودہ صورتحال کیا ہے؟ ریسکیو اداروں کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟
بالکل جی، تقریباً ولیکا چورنگی کے قریب جو ہے یہ کپڑے کی فیکٹری کے اندر آگ لگے کو 3 گھنٹے سے زائد کا وقت جو ہے گزر گیا ہے، لیکن فائر بریگیڈ کا عملہ جو ہے 3 گاڑیوں کی مدد سے جو ہے آگ بجھانے کے اندر مصروف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ واٹر بورڈ اور سائٹ ایسوسی ایشن کی جو گاڑیاں ہیں وہ واٹر ٹینکر کے ذریعے پانی جو ہے وہ تینوں براؤزرز کو جو ہے وہ اس فیکٹری کے گیٹ پر مہیا کر رہی ہیں، جس سے فائر بجھانے کے اندر کچھ جو حائل ہوتی ہیں پانی کی مشکلات ان کا سامنا نہیں ہے، لیکن فائر بریگیڈ کے عملے کے مطابق جو ہے وہ 3.5 گھنٹے تقریباً ہو گئے اس آگ کو، اور بالائی منزل پر آگ لگی ہوئی تھی جس پر جو ہے وہ مکمل طور پر اب تک قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ مختلف حصوں کے اندر سے آگ بجھا دی گئی ہے، لیکن فائر بریگیڈ حکام کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہی اطلاعات ملی تو فوری آپریشن شروع کیا گیا تھا، اور سب سے پہلے جو ہے وہ جو اس میں لوگ اور ورکرز موجود تھے انہیں جو ہے وہ ابتدائی طور پر باہر نکالا گیا، تو خوش قسمتی سے کسی قسم کا ایسا واقعہ یا ایسی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہے کہ کوئی انسانی شخص جو ہے وہ اس آگ کے اندر موجود ہو۔ تمام افراد کو نکال کے ریسکیو کا عمل شروع کیا گیا۔ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہے بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کی اکثریتی فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نظر ثانی درخواستوں پر سماعت بھی کرے گا۔ سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کی اکثریتی فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نظر ثانی درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ امانت گشکوری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں۔ امانت، بتائیے گا کب درخواستوں کی سماعت مقرر کی گئی ہے؟ امانت، اگر آپ سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا اس نظر ثانی اپیل کی سماعت کب مقرر کی گئی ہے؟ امانت گشکوری سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، غالباً سن نہیں پا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کی اکثریتی فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نظر ثانی درخواستوں پر سماعت بھی کرے گا۔ کراچی اور لاہور سمیت ملک بھر میں چپ تعزیہ کے جلوس نکالے گئے، جس میں عزاداروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جلوس کے راستوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ کراچی میں چپ تعزیے کا مرکزی جلوس ابو تراب سکاؤٹس کی قیادت میں نشتر پارک سے برآمد ہوا اور روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کھارا در، حسینیہ، ایرانیہ، امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کے ساتھ پولیس سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھاری نفری تعینات تھی۔ حیدرآباد میں چپ تعزیہ کا مرکزی جلوس انجمن حیدری کے زیر اہتمام امام بارگاہ قدم گاہ مولا علی علیہ السلام سے برآمد ہوا۔ جلوس میں شبیہ ذوالجناح، شبیہ عماری اور علم پاک برآمد ہوا۔ جلوس میں عزاداروں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ لاڑکانہ میں مجلس عزا کے بعد چپ تعزیہ کا مرکزی جلوس چاردہ معصومی امام بارگاہ سے برآمد ہوا، جو مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کھجی امام بارگاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے اور جلوس کے راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات رہی۔ لاہور میں چپ تعزیہ کا مرکزی جلوس کربلا گام شاہ سے برآمد ہوا۔ جلوس اسلام پورہ، پانڈو سٹریٹ سمیت روایتی راستوں سے ہوتا ہوا دوبارہ کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ کاموکے میں نگری عباس شاہ سے برآمد ہونے والا چپ تعزیہ کا جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا سٹی چوک میں اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے لیے پولیس کی بھاری نفری تعینات رہی۔ ڈی جی رینجرز سندھ نے کراچی کے علاقے رضویہ چوک گولی مار میں چپ تعزیہ کے جلوس کا معائنہ کیا اور سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ڈی جی رینجرز سندھ نے جلوس کی گزرگاہوں میں تعینات جوانوں اور افسران سے ملاقات بھی کی اور انتظامات کو مزید مؤثر بنانے کے لیے احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر ڈی جی رینجرز سندھ نے کہا کہ چپ تعزیے کے جلوس کا پرامن انعقاد سندھ رینجرز اور پولیس کی فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات افسران اور جوانوں کی بہترین پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظہر ہے۔ جلوس کے منتظمین نے سیکیورٹی کے لیے رینجرز اور پولیس کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کمشنر لاہور ڈویژن ذوالفقار گھمر نے ننکانہ صاحب میں سہولت بازاروں کا اچانک دورہ کیا۔ انہوں نے ننکانہ صاحب سہولت بازار میں اشیاء خورنوش کے معیار اور قیمتوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے خریداروں سے بات چیت کی اور انتظامیہ کو معیاری اشیاء ضروریہ کی فراہمی کی ہدایت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈی سی اور اے سیز اسکولوں اور بازاروں میں ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کرائیں۔
कमिश्नर लाहौर डिवीज़न जुल्फ़िकार अहमद घुम्मन ने ननकाना साहब में गुरुद्वारा जन्म स्थान का भी दौरा किया। उन्होंने जन्मदिन की तकरीबात के इंतजामात का जायज़ा लिया। सिख कम्युनिटी की तरफ से कमिश्नर लाहौर जुल्फ़िकार घुम्मन को सरोपा भी पहनाया गया। जुल्फ़िकार अहमद घुम्मन का कहना था कि बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी का मंसूबा इलाके की किस्मत बदल देगा। FBR की बेनामी जायदादों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। बेनामी अथॉरिटी ने मुल्क भर में 12 अरब रुपए की जायदादें सील कर दी हैं। बेनामी जायदादों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। वकास, बताइएगा अब तक कहां पर ये कार्रवाइयाँ हुई हैं? जी, रेवेन्यू का ये कहना है कि मुल्क भर में बेनामी जायदादों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इस सिलसिले में अब तक FBR तकरीबन 12 अरब रुपए बेनामी जायदादों को अटैच कर चुका है और जो जायदादें अटैच की गई हैं वो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में है, जिनके खिलाफ रेफरेंसेस तैयार किए जा रहे हैं और इनको अगले 90 रोज के अंदर अंदर बेनामी। ठीक है वकास अजीम, बहुत शुक्रिया आपका। एहतसाब अदालत ने मलीर की 1729 एकड़ अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट के रेफरेंस का फैसला सुना दिया। कौमी खजाने को 3 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम में 7 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद और फीकस 50 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। एहतसाब अदालत ने मलीर की 1729 एकड़ अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट के रेफरेंस का फैसला सुना दिया है। कौमी खजाने को 3 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम में 7 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद और फीकस 50 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। और इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए 24।